السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان اسلام آباد سے تہران اور پھر استنبول تک ریل سروس کے منصوبے کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو اسلام آباد کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر مال بردار ٹرین دوبارہ شروع کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹرین سروس کے ذریعے ان کے بقول پاکستان، ایران اور ترکی کے مابین تجارت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی کاروباری برادری اور مبصرین نے 9 سال کے وقفے کے بعد استنبول، تہران، اسلام آباد کے درمیان ٹرین آپریشنز کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان مال بردار ٹرین کو پائیدار بنیادوں پر جاری رکھنے کے لیے آپریشنل اور دیگر مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر لگائی گئی خاردار تاروں والی باڑ پر کشیدگی میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو پیغامات میں پچھلے کئی دنوں سے افغانستان کے سرحدی صوبوں کنڑ اور ننگرہار کے مختلف علاقوں میں پاک افغان سرحد پر لگائے گئے خاردار تار اکھاڑے جا رہے ہیں، اور طالبان عہدیدار پاکستان کی سرحدی چوکیوں پر موجود اہلکاروں کو افغانستان کی حدود سے نکلنے اور چوکیاں منتقل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے پاک افغان سرحد پر لگائی گئی باڑ کے اکھاڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدی صوبوں ننگرہار اور کنڑ کے گورنروں سمیت طالبان حکومت میں شامل بہت سے عہدیدار پاک افغان سرحد پر یہ باڑ لگانے کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈیورنڈ لائن کو دونوں ممالک کے درمیان مستقل سرحد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حکومت پاکستان کے سرکاری عہدیداروں نے ابھی تک افغان طالبان کے اس اقدام پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ پاکستانی حکام اس باڑ کو دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیتے رہے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں منگل کے روز امریکی سفارت خانے کی بند عمارت کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمیں ہماری منجمد رقوم واپس کی جائیں۔ درجنوں افغان نجی کاروباری اداروں کے نمائندوں نے بھی کابل میں احتجاجی مظاہرے کیے، جن میں امریکہ سے افغان اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طالبان کو سزا دینے کے لیے کیے گئے اس اقدام کے نتیجے میں غیر سیاسی افغان نجی شعبے اور عام کارکنان پر ان کے بقول تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس رد عمل میں دیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ فنڈز پر لگی پابندیوں کے معاملے پر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مظاہروں کے منتظمین نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو لکھے گئے کھلے خط کی نقول تقسیم کی، جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ بین الاقوامی فنڈز پر چلنے والے منصوبوں کی مد میں $60 کروڑ کی زائد کی وہ رقوم جو ادا کی جانی تھیں انہیں جاری کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے امریکی کانگریس کے 48 ارکان کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جنہوں نے ایک خط میں امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان بینک کے منجمد اثاثے جاری کریں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مرکزی بینک کے اثاثوں پر پابندی اور بینکاری نظام کے لیے مشکلات پیدا کرنا انسانی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ میں طالبان کے نامزد سفیر سہیل شاہین نے افغانستان پر امریکی پابندیوں کے تسلسل پر سوال اٹھائے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ قطر اور ترکی کی مشترکہ تکنیکی ٹیم جمعرات کو کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت 5 ہوائی اڈوں کے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق مذاکرات کے لیے کابل پہنچ رہی ہے۔
نقل و حمل اور ہوابازی کی وزارت کے ترجمان امام الدین احمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشترکہ ٹیم کی کابل آمد بدھ کو متوقع تھی، لیکن اب ٹیم جمعرات کو پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت کی تکنیکی ٹیم نے کابل، ہرات، قندھار، مزار شریف اور خوست ایئرپورٹس کے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بات چیت کی ہے اور افغانستان ایسی کمپنی کا انتخاب کرے گا جو ان کے ملک کے قومی مفاد میں ہو۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام فے سٹی اور تحصیل کونسل کی 66 میں سے 21 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اس کی یہ کامیابی کئی حلقوں کے لیے باعث حیرت ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ جے یو آئی نے اتنی نشستیں کیسے حاصل کر لیں۔ مخالف سیاسی جماعتیں اسے بااختیار اداروں کا گٹھ جوڑ قرار دے رہی ہیں تاکہ مذہبی جماعتیں افغانستان میں ان کی پالیسیوں کا تحفظ کرنے میں مدد دیں۔ تاہم مبصرین ان قیاس آرائیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ڈھاکہ میں ایک دہشت گرد حملے میں ملوث افراد سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے تحت $50 لاکھ کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ اس حملے میں بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اووجدرات رائے ہلاک اور ان کی اہلیہ بونیا احمد زخمی ہو گئی تھیں۔ اووجت رائے اپنے بلاگز میں مذہبی انتہا پسندی کو موضوع بناتے تھے۔ ان پر سن 2015 میں اس وقت چاقو اور خنجروں سے حملہ کیا گیا جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے کتاب میلے میں شرکت کے بعد اپنی اہلیہ کے ہمراہ رات گئے اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ یہ حملہ بنگلہ دیش میں آزادانہ خیالات رکھنے والی بااثر آوازوں کے خلاف سلسلے وار حملوں میں سے ایک تھا، جس کا الزام اسلامی انتہا پسند گروپ انصار الاسلام پر لگایا گیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے پیر کے روز بتایا کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام پر تفصیلی بات چیت کے لیے اس ہفتے اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلیون اپنے اس دورے میں، جس میں قومی سلامتی کونسل کے مشرق وسطی کے ڈائریکٹر بریٹ میک گرگ اور دیگر امریکی حکام بھی شامل ہیں، مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ امریکی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ لیکن امکان یہ ہے کہ اس دورے میں بات چیت کے دوران ایران کی طرف سے امکانی خطرے کا موضوع غالب رہے گا، کیونکہ ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام پر ایران اور عالمی طاقتوں کے وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت سست روی کا شکار رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ سفارتکاروں نے کہا ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ روس کے ساتھ یوکرین کی سرحد پر بڑے پیمانے پر فوجیوں کی تعیناتی پر دو طرفہ بات چیت جنوری میں شروع ہو سکتی ہے، اگرچہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خطے میں کشیدگی کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ متعدد چینلز کے ذریعے سفارتی طور پر رابطہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران یورپی اور یوریشین امور کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کیرن ڈین فرائٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ اب امریکہ اور روس ماسکو کے ان مطالبات پر بات چیت شروع کرنے کے لیے ایک مخصوص تاریخ پر متفق ہوں گے کہ نیٹو مشرقی یورپ اور یوکرین میں کسی بھی قسم کی فوجی سرگرمی ترک کر دے۔ لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ بات چیت باہمی تعاون پر مبنی ہونی چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے اعلیٰ فوجی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغرب کو یورپ میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پوٹن نے کہا کہ ماسکو امید کرتا ہے کہ تعمیری بامقصد بات چیت کا ایک مقررہ وقت کے اندر واضح نتیجہ نکلے جو سب کے لیے یکساں تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ لیبیا کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے بدھ کو جمعے کے روز صدارتی انتخابات کا انعقاد ناممکن ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے پارلیمنٹ کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں بتایا کہ تکنیکی
عدالتی اور سیکیورٹی رپورٹس سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم لیبیا کے الیکشن کمیشن نے کچھ ہی دیر بعد کہا کہ انتخابات کو 24 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس عمل کے بارے میں متعدد تنازعات کے نتیجے میں توقع کی جا رہی تھی کہ طویل انتظار کے بعد ہونے والی ووٹنگ کے عمل میں تاخیر ہوگی۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹ مشن نے طرابلس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں مختلف گروپوں سے وابستہ فورسز کے فعال ہونے سے تناؤ پیدا ہوا ہے اور جھڑپوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جو تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سپورٹ مشن نے خبردار کیا کہ استحکام کو برقرار رکھنے اور انتخابات کے انعقاد کے لیے اس نوعیت کی پیش رفت اچھی نہیں ہے اور اس سے لیبیا میں سلامتی کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے منگل کے روز نئی کوششوں پر مبنی مربوط پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت وفاقی ہیلتھ کیئر کے کارکنوں کو ایسے ہسپتالوں میں تعینات کیا جائے گا جہاں عملے کی کمی ہے۔ ملک بھر میں ایسے طبی آلات فراہم کیے جائیں گے جن کی اس وبا پر قابو پانے کے لیے ضرورت ہے، اور کووڈ 19 کی 50 کروڑ مفت ٹیسٹ کٹس مہیا کی جائیں گی۔ انہوں نے اس پالیسی کی تفصیل وائٹ ہاؤس سے براہ راست قومی خطاب میں پیش کی۔ صدر نے کہا کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پیر کے روز رجسٹر ہونے والے کیسز کی تعداد 1,43,000 تھی، جبکہ اسی دن ہلاکتوں کی تعداد 1,300 تک پہنچ گئی۔ ان نئے کیسز میں تقریباً ہر 4 میں سے 3 اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے والے ہیں، لیکن بائیڈن نے کہا کہ جن افراد نے ویکسین کا مکمل کورس لے رکھا ہے، خاص طور پر بوسٹر شاٹس لگوا لی ہیں، وہ کرسمس اور نیو ایئر کی تقریبات اپنے خاندان اور پیاروں کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ بقول ان کے، ہمیں اومیکرون کے بارے میں تشویش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آپ نے ویکسین کا کورس مکمل نہیں کیا تو آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ امریکی حکومت کے امراض کے کنٹرول اور روک تھام سے متعلق مراکز کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 204 ملین امریکیوں کو مکمل ویکسین لگ چکی ہے، یعنی ویکسین لگوانے والوں کی شرح آبادی کا 61% ہے، جبکہ سن 2021 کے اوائل میں یہ شرح 1% کے برابر تھی۔ لیکن اب تک 60.8 ملین لوگوں کو بوسٹر شاٹس لگ چکے ہیں، جس کے بارے میں صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اومیکرون ویریئنٹ سے زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ 40 ملین امریکیوں کو ابھی تک ویکسین شاٹس نہیں لگے ہیں۔ بھارت میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ نئے ویریئنٹ اومیکرون کے کیسز میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تیسری لہر کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں اومیکرون کے مجموعی کیسز کی تعداد 213 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ دارالحکومت دہلی میں پائے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ریاست مہاراشٹر ہے۔ مرکزی حکومت نے اس نئے ویریئنٹ پر قابو پانے کے لیے تمام ریاستی حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔